جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا، لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب جو اصطلاحات ہیں، واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی، بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے، تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا با جماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں پانچوں وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو؟ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے، کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں؟ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے۔ اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے۔ تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہیں، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ نے یہ آیت 20 مرتبہ سنی ہوگی کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت کا مطلب کیا ہے؟ میری عادت ہوتی ہے بیان میں کہ میں ہر چیز کو کمپیئر کر کے آپ کے سامنے رکھوں، تقابل کر کے۔ رحمت کا الٹ ہوتا ہے زحمت۔ کہتے ہیں نا آپ نے یہ زحمت گوارا نہیں کی، آپ کی وجہ سے میں زحمت میں مبتلا ہوا۔ زحمت کا مطلب رحمت کی اپوزٹ۔ کسی کی وجہ سے آپ مشکلات میں پڑ جائیں، کسی کی وجہ سے آپ ٹینشن میں پڑ جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ مجھے زحمت دے رہا ہے۔ صرف راہ کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو رحمت سے زحمت بن جاتا ہے۔ ہم بچپن میں ایک لطیفہ پڑھتے تھے، کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ
استاذ نے بچے سے پوچھا ستارے میں اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ ستارہ کہتے ہیں جو ایک جگہ رکا ہوا ہوتا ہے، ویسے تو نہیں ہوتا، سب کچھ چل ہی رہا ہے لیکن دیکھنے میں، اور سیارہ جو کسی ستارے کی گرد گردش کر رہا ہو، ستارہ جو سیاروں کو لے کے کہیں چل رہا ہو، جیسے سورج ایک ستارہ ہے اور زمین ایک سیارہ ہے، یہ فرق ہے۔ بچے سے پوچھا بیٹا ستارے میں اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ستارے کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور سیارے کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھو یہ بچہ یقیناً آج بہت بڑا سائنٹسٹ بن چکا ہوگا۔ تو رحمت اور زحمت، رحمت کے اوپر 1 نقطہ ڈال دیں، کیا بن جائے گی وہ؟ زحمت۔ میری عادت ہے جب بھی میں کسی چیز کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اس کے اپوزٹ سے، قرآن نے بھی ایسے ہی ایکسپلین کیا ہے، اور تعرف الاشیاء باضدادها، عربی کا ایک مقولہ ہے، کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کے مخالفت سے سمجھیں، آپ اس کے الٹ سے سمجھیں۔ آپ نے آئنسٹائن کا نظریہ پڑھا ہوگا نا، نظریہ اضافت، یہ بڑا کام کا نظریہ ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت کیا ہے؟ ہم کسی بھی چیز کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے کیا ہے، ہم تو کسی چیز کے مقابلے میں اس کو کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے الٹ سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آج گرمی ہے، بھئی ہمارے لیے گرمی ہے آج، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے آج سردی ہو۔ اور آسان مثال دیتا ہوں میں، جب اے سی کی کولنگ کم کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، کسی کو 27 پہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے، کسی کو 27 پہ سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ اوریجنل میں کیا ہے، سردی ہے یا گرمی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ لیکن ہر آدمی اپنے حساب سے بتائے گا کہ میرے حساب سے گرمی ہے، میرے حساب سے سردی۔ پینگوئن جو ہے، جو انٹارکٹیکا میں رہتا ہے، ایک جانور، پانی کی بلی، جو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جانور ہے ایسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں چل رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی لگتا ہے نا۔ اس کو آپ دسمبر میں کراچی لے آؤ، وہ گرمی سے مر جائے گا، حالانکہ ہم اس وقت سردی سے ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اتنی گرمی لگے گی، وہ کہے کہ بھائی کہاں لے آئے مجھے۔ ہم اب اس سے کہیں بھائی یہ دسمبر کا مہینہ ہے، ٹھنڈ ہے، رات کا ٹائم ہے، وہ کہے نہیں، اس کو گرمی لگے گی۔ تو ہم کسی بھی چیز کو جب ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کسی دوسری چیز کو سامنے رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو یونٹ بنائے ہوئے، یونٹ، اکائیاں چیزوں کو ناپنے کی، یہ بھی فرضی ہیں، ہماری بنائی بھی ہے۔ پانی جس ٹیمپریچر پہ بوائل کرنا شروع کر دے، ہم نے اس کو کیا نام دے دیا؟ 100، یہ ہم نے نام دیا ہے، یہ قدرت نے نام نہیں دیا اس کو۔ اور جس پہ پانی جم جائے، ہم نے اس کو کیا نام دے دیا؟ 0۔ پانی کو ہم نے معیار بنایا، لیکن یہی معیار آپ پیٹرول کو بنائیں تو پیٹرول کیا 0 پہ 100 پہ بوائل کرے گا؟ اس کا بوائلنگ پوائنٹ بوائل ہی نہیں کرے گا، وہ تو اس کو تو ہوا میں رکھیں گے ویسے ہی اڑ جائے گا، وہ گیس میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں فرضی ہیں۔ اس سے کیا بتانا مقصد ہے؟ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ فرضی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے، جوڑوں میں۔ خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، نباتات میں بھی جوڑے بنا دیے، انسانوں میں بھی جوڑے بنا دیے، اور ومما لا یعلمون، بہت ساری ایسی چیزوں میں بھی جوڑے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سنگل ہے، حالانکہ وہ پیر ہے، ان میں بھی جوڑے ہیں۔ آج تو سائنس نے ان رازوں سے جب پردہ اٹھایا ہے تو پتا چلا کہ بھئی ہر چیز ہی اسی اصول پہ چل رہی ہے، اس کائنات کا پورا نظام ہی اسی پہ چل رہا ہے، پیئرنگ ہے، جوڑے ہیں، صرف ایک کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں جو بغیر جوڑوں کے گھوم رہے ہیں، تبھی ان کے جوڑ خراب ہو رہے ہیں۔ جوڑے نہیں ہے نا، تو جوڑے نہ ہونے سے کیا خراب ہو رہا ہے؟ جوڑ پہ اثر پڑ رہا ہے، گھٹنوں کی بیماریاں، مریض۔ تو اللہ کا تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی، ہر چیز کو دیکھو، ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا نا، تو جوڑا کہتے کس کو ہے؟ آپ کی جو، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اللہ کرے اتر جائے دماغ میں۔ اندھیرے کا جوڑا کیا ہے؟ کس سے ہم کمپیئر کرتے ہیں اندھیرے کو؟ روشنی سے۔ بہت اہم پوائنٹ کی بات اللہ نے دماغ میں ڈالی ہے۔ حالانکہ اندھیرے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم سوتے ہیں، اور اندھیرے کی اور بہت ساری خاصیتیں، لیکن اندھیرے کی اصل خاصیت جس سے وہ روشنی کو ممتاز، جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، وہ ہے اندھیرا ہونا، کچھ نظر نہ آنا۔ اور لائٹ جس کی وجہ سے لائٹ ڈارکنیس سے یا اندھیرے سے جدا ہوتی ہے، وہ اس کی لائٹنیس اور برائٹنیس ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ اس کی لائٹ، اس کا لائٹ ہونا، اس میں روشنی کا ہونا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو اسلام نے کہہ دیا نا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے گا تو حرام، عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی تو حرام۔ وجہ کیا ہے؟ مرد اور عورت جو جوڑے ہیں نا، اس میں کیا چیز ہے؟ مرد طاقت اور قوت کا، مردانگی کا نام ہے، اور عورت نسوانیت، کمزوری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اس میں نسوانیت ہو, عورت پن ہو, تو یہ جتنا عورت میں عورت پن ہوگا, مردانگی نہیں ہوگی, اتنی وہ اٹریکٹیو ہوگی, اور جتنے مرد میں مردانگی ہوگی اتنا ہی وہ عورت کے مقابلے میں جوڑا بننے کے لائق ہوگا. تبھی ہم کہتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جس میں عورت پنا پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہو, کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو, جس میں عورت پنا. عورت پنا کیا ہوتا ہے؟ گھر داری, بچے پیدا کرنا, بچوں کو پالنا, ماں کی ممتا کا جذبہ, شوہر کے مقابلے میں آواز کو نیچا رکھنا. اور عورتوں سے کہتا ہوں ایسے مرد سے شادی کرو جس میں مردانگی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو, بہادر ہو, کانفیڈینس ہو, آواز میں دم ہو, لپسٹک پاؤڈر نہ لگاتا ہو. سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی ہے؟ بیوٹی پارلر میں دونوں ہی سج رہے ہیں جا کے, کا مطلب یہ کمپیئرنگ اس کو تقریباً اسی جیسا مل رہا ہے. اور وہ مردوں والی ڈریسنگ کر رہی ہے, شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی, بچے پیدا نہیں کر رہی, ماں کی ممتا ہی نہیں ہے, کہہ رہی میں نے ابھی لائف کو انجوائے کرنا ہے, میں ابھی مردوں کے شانہ بشانے چل رہے ہیں, جیسے آج کل لبرل انٹیاں خواتین کو الو بنا رہی ہیں, میں نے مردوں کے شانہ بشانہ چل رہا ہے, میں کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے, مردوں کی اطاعت نہیں کرنی, اور وہی مردانگی والے بال یہاں تک کرا لینے, پتہ ہی نہیں چل رہا جمشید صاحب ہے یا کوئی خاتون ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. باہر ملکوں میں بوڑھی عورتیں بالکل اتنے سے بال رکھتی ہیں, قابل ترس حالت ہے ان کی. وجہ کیا ہے؟ ان بیچاریوں کے کوئی بال بنانے والا بھی نہیں ہوتا, اس لیے بالوں میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مشین پھیر دیتی ہے. وہاں کی بوڑھی عورتیں اور جمشید میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ہماری بوڑھی عورتوں کے تو بچے بال بنا رہے ہوتے ہیں, بیٹیاں پوتیاں اور بہویں یہ سب خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان عورتوں میں عورت پنا کم ہو گیا, مردوں سے مشابہت بہت زیادہ ہو گئی, تو وہ جوڑے والا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا بھائی. جوڑے کا ہے, تبھی تو جمشید کی جمشید سے شادی ہو رہی ہے ان ملکوں میں, کیونکہ آہستہ آہستہ یہ ڈفرنس ختم ہوتے ہوتے بالکل ہی بہت سی جگہوں پہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے, اور ہومو سیکشولیٹی کی طرف آ گئے. اس لیے اسلام نے کہا عورت عورت ہی بن کے رہے گی. کیسے رہے گی؟ فل نسوانیت ہو اس میں, وہ زیورات کا استعمال کرے, وہ جائے بیوٹی پارلر, کوئی حرج نہیں ہے, وہ چوڑیاں پہنے, وہ زیور پہنے, یہ اس پہ سوٹ کرتا ہے, وہ ساڑیاں پہنے. اور مرد وہ کیا کرے گا؟ اس میں مردانگی ہونی چاہیے. سمجھتے ہو گے؟ یہ سمجھتے, وہ کریموں پاؤڈروں کا محتاج نہ ہو. آج کل بہت مشکل ہے یہ باتیں سمجھانا. خیر, خواتین کو پسند بھی اسی طرح کے مرد آ رہے ہیں آج کل جو تھوڑے سے زنانے سٹائل والے ہوتے ہیں, کیونکہ فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے, فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے بھائی. اس لیے آدمی بنا کرو آدمی. پھر وہی بات ہے, ٹاپک چینج ہو رہا ہے, میں آج بہت اچھا ٹاپک لے کے بیٹھا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کر کے دونوں کی زندگیوں کو فطرت پہ ڈال دیا. تبھی مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم ہے, دونوں کو نیچر پہ ڈال دیا. نیچر پہ چلنے میں سکون ہے, نیچر کی مخالفت میں عذاب ہے, عذاب ہے نیچر کی مخالفت میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس پوری کائنات کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ ہے کمپیئرنگ, کمپیئر, مقابل, تقابل. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے, یہ بات آپ کی سمجھ میں اس وقت آئے گی جب آپ یہ فرض کر لیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آئے ہوتے تو انسانیت کا کیا حشر نشر ہو چکا ہوتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ نہ آئے ہوتے تو کیا حشر ہوتا. بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہماری کیا حالت ہوتی, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہماری کیا حالت ہوتی. مجھے بتاؤ, اس مجمع میں کوئی ایک فرد ہوتا جو شراب سے بچتا ہے؟ ساری دنیا میں سب شراب پیتے ہیں, میں اور آپ اگر نہیں پی رہے تو یہ کس کی محنت ہے؟ 1400 سال گزر گئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, 1400 سال, اور آپ کی اتنی پاورفل موٹیویشن, جو شراب جو تمام برائیوں کی جڑ اور کتنی بدبودار چیز ہے. شراب پی کے نشہ نہ بھی آتا نا, صرف اس شرابی کے چہرے پہ جو پھٹکار برس رہی ہوتی ہے وہی اس سے نفرت دلانے کے لیے کافی ہے کہ کوئی شریف آدمی یہ کام نہیں کرے گا. اس کی چہرے پہ پھٹکار دیکھا کرو, منہ سے جو رال ٹپک رہی ہوتی ہے اور اس کے قریب سے جو انتہائی غلیظ بدبو آ رہی ہوتی ہے. ہم نے پاکستان میں کبھی مجھے ایسی بدبو نہیں ملی تھی. باہر ملکوں میں جب سفر ہوا نا تو اتوار کی نائٹ کو کچھ لوگ لہرا رہے ہوتے ہیں, رقص و سرور کی محفلیں لگائی ہوئی ہوتی ہے روڈوں پہ, وہاں تو بہت ہے, پڑھے لکھے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان شرابیوں کی رقص و سرور کی روڈ پہ محفلوں کو اور ان کی جو منہ سے بدبو ہے اس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا اور آپ نے اس کا مسلم سوسائٹی میں جڑ سے خاتمہ کر دیا. تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین,
अगर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, हम नमाज पढ़ते आज जुम्मे की नमाज के लिए? सिर्फ एक नमाज को देख लो, खुदा की कसम दुनिया में किसी मजहब के पास इतनी खूबसूरत इबादत नहीं है, कहीं नहीं है। ये सिर्फ नमाज नहीं है, इससे पहले हम 3 दफा दांत साफ करते हैं, कुल्ली करते हैं, 3 दफा नाक साफ करते हैं, 3 दफा चेहरा, और जुम्मे के दिन गुस्ल करते हैं, घरों को पाक रखते हैं, घरों को साफ रखते हैं। किसकी वजह से? नमाज की वजह से। आप कह सकते हो ये तो गैर मुस्लिम भी करते हैं, अंग्रेज भी करते हैं। पहली बात, उस तरह नहीं करते जिस तरह हम करते हैं। इंटीरियर का मामला उनका खतरनाक है, बाहर की दुनिया उनकी बहुत हसीन। सफाई जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, वो कहां से? सबसे पहले इंटीरियर आपका। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आज भी जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करते, बाहर से साफ होंगे, अंदर का मामला क्या है? खराब। सफाई शुरू पेट से होती है, खाते गिलाजत है, खिंजीर का गोश्त। हो सकता है कोई गैर मुस्लिम इस पे डिबेट करे, खिंजीर में नापाकी वाली कौन सी बात है? अच्छा चलो, तुम जो हलाल गोश्त खाते हो, जिसको हम हलाल कहते हैं, वो भी बगैर ज़बह किए खाते हो। आप मेडिकल साइंस से पूछे, सारी दुनिया के सारे डॉक्टर मुत्तफिक होंगे कि खून खाने पीने की चीज, इंसानों के खाने की चीज नहीं है, गंदी चीज है। इतनी गलीज चीज है कि खून अगर कपड़ों पे लग जाए तो नमाज नहीं होती। दुनिया का कोई मजहब अगर उस खून को खाने की इजाजत दे रहा है तो क्या वो साफ सुथरा मजहब हो सकता है? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि जानवर को ज़बह करके खाओ ताकि उसका गंदा खून उसकी बॉडी से निकल जाए। मुसलमान गोश्त भी साफ सुथरा खाता है। भाई ये किसकी रहमत के असरात हैं? सैयदुल अंबिया। ये आपका हम पर एहसान है। इस्लाम, कुरान, नबी एक ही चीज के नाम है, एक ही चीज के नाम है। जो कुरान ने कहा वही नबी ने कहा, जो नबी ने कहा वही कुरान ने कहा, और इसी का नाम इस्लाम है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इम्तियाजी हैसियत हासिल है कि कुरान अल्लाह का कलाम, इस्लाम अल्लाह का दीन। लेकिन टेंशन किसने उठाई है दावत और तबलीग की? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बोझ किस पर आया है? कुरान पे आया है या इस्लाम पे आया है या नबी पे आया है? नबी पे आया है। जो आपके लिए तकलीफें उठाता है, क्रेडिट किसको दिया जाता है? उसको दिया जाता है जो बोझ उठाए आपके लिए। तो इस दावत के काम में जो आज हम तक इस्लाम पहुंचा है, इसमें सबसे ज्यादा बोझ किसने उठाया है? किस हस्ती ने? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमें जो नबी ने सफाई सिखाई है, वो सबसे पहले वो सफाई कहां से शुरू होती है? अंदर से। मुसलमान गिलाजत नहीं खाता। दुनिया में आप तहकीक कर लो, सबसे ज्यादा पाकीज़ा खुराकें आज भी मुसलमानों की है। कुत्ते बिल्ली नहीं खाते हम, अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में रहेंगे तो कुत्ते हमें खाएंगे, ये एक अलग बात है। फिर इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे हुक्मरान भी खा रहे हैं हमें, और साथ साथ कराची के कुत्ते भी खा रहे। चाइना वाले भी हैरान होते हैं यार, दुनिया का वाहिद मुल्क है, चाइना वालों को कुत्ता नजर आ जाए छोड़ते नहीं है, वो कुत्तेपन पे आ जाते हैं फौरन कुत्ते को देख के। गिलगित में एक आध कुत्ते थे, वो हमारे एक दोस्त बैठे हुए थे, मैं चाय वाय पी रहा था किसी होटल में, तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ये कुत्ता नजर आ रहा है ना, किसी चाइनीज को ये कुत्ता नजर आ गया ना, तो फिर ये कुत्ता किसी और को कभी कयामत तक कभी नजर नहीं आएगा, फौरन पकड़ लेते हैं। तो चाइना वाले हैरान होते हैं, दुनिया का कैसा मुल्क है, हम कुत्ते खाते हैं और कुत्ते इनको खाते हैं। खैर, आज हमारी खुराकें पाकीज़ा हैं, उसकी वजह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोझ उठाया है। मुश्किलात किसने बर्दाश्त की है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कौम के सामने डट गए। ये निजाम दे के गए हमें, ये निजाम। फिर ये जो यूरोपियन अक़वाम है ना, ये तो 200-300 साल पुरानी तारीख है इनकी, जो इनमें सफाई सुथराई है, ये वो भी बाहर की है, अंदर की अभी तक नहीं आई। ये 150-200 साल, ज्यादा इससे भी पुरानी नहीं है। और इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ये नहाना धोना और ये सफाई हमने कहां से सीखी है? मुसलमानों से सीखी है। हमारे एक रिलेटिव मर्चेंट नेवी में बहुत ट्रैवलिंग थी उनकी, कहते गोरे जो पढ़े लिखे थे वो बताते थे कि हमने नहाना मुसलमानों से सीखा है, हमारे बाप दादाओं ने। पहले जाएं आप। तो मैंने आज जो कुरान मजीद की पढ़ी थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान कि हमें साफ सुथरा, अगर सैयदुल अंबिया दुनिया में ना आते तो आज हम हलाल खाते। इस्लाम ने हमें, नबी ने हमें बताया। देखो हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब नजाशी के सामने तकरीर की ना, तो नजाशी ने पूछा कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें क्या सिखाया है? तो हमारे नबी हजरत जाफर तैयार ने क्या फरमाया? हम मुर्दार खाया करते थे।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مردار مت کھاؤ. کتنی پاکیزہ تعلیمات. کیا مطلب مردار کھاتے تھے؟ عربوں میں عادت تھی, آج بھی وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. کچرے پہ بکری مری پڑی ہے, اسے لے جا کے کھال اتاری اور کھا گیا. جانور مرا پڑا ہوا ہے, آپ گھر لے گئے, کھا لیا اس. کیا یہ چیز انسان پہ سوٹ کرتی ہے؟ قطعاً سوٹ نہیں کرتی. تو آج دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ خوراکیں کس کی ہیں؟ مسلمانوں کی. یہ کس کا احسان ہے؟ سید الانبیاء کی. ٹھیک ہے, قرآن نے بیان کیا کہ حلال کھاؤ, لیکن اس بیان پہ جو مشکلات اٹھائی ہیں یہ کس نے اٹھائی ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی مشکلات اٹھائی کہ سورۃ طٰہٰ نازل ہوئی, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو آپ پہ قرآن نازل کر رہے ہیں اس لیے نہیں تھا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں, کیونکہ آپ مشکلات میں پڑ رہے ہیں. ہماری نیت یہ نہیں ہے. یہ تو دعوت اور تبلیغ کا ایک جزو ہے کہ نصیحت جہاں بھی ہوگی وہاں مشکلات آئیں گی. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ وہ تمام مشکلات جھیل کے آپ نے ہمیں پاکیزہ خوراک کھانا سکھائی اور ایسا موٹیویٹ کیا, ایسی پاورفل موٹیویشن. 1400 سال گزر گئے, مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہو سب سے پاکیزہ خوراک دنیا میں کون کھاتا ہے؟ مسلمان کھاتے ہیں. آپ ان کے ہوٹلوں میں جائیں, ہوٹل کے قریب سے نہیں گزر سکتے. یہ تو ایک بڑا طویل ٹاپک ہے. دانتوں کی صفائی. غیر مسلموں میں دانت صاف کرنے کا رواج اب آیا ہے اور ہزاروں ڈاکٹروں نے اس کا رواج ڈالا ہے. ایک ڈاکٹر کی رپورٹ پہ انہوں نے دانت صاف کرنا شروع نہیں کیے. جب میڈیکل سائنس نے یورپ میں ترقی کی ہے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی دانت گندے ہوتے, جراثیم جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ورنہ آپ ان کے ماضی کے جو ان کے مشہور لوگ گزرے ان کی آپ سوانے پڑھیں, بہت سو میں دانت صاف کرنے کا رواج ہی نہیں تھا. پوری زندگیاں گزر جاتی تھی, ایک دفعہ بھی برش نہیں کرتے تھے. تو ان کے ڈاکٹروں نے مہم چلائی ہے, دانت صاف کرنا صحت کے لیے بہت ضروری. ہزاروں ڈاکٹروں نے مل کے تب ان میں دانت صاف کرنے کا رواج آیا ہے. اور ہم کیوں دانت صاف کرتے ہیں؟ بولو, کہ ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کی ہے بہت زیادہ؟ نہ. ایک پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, السواک والتعطر من سنن الانبیاء. مسواک پیغمبروں کی سنت ہے. اور محدثین نے بتایا, صحابہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے باڈی کے جس پارٹ کو صاف کیا کرتے تھے دن میں بار بار, وہ کون سا حصہ تھا؟ دانت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت اجلے ہوئے تھے. صحابی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا آپ کے ثنایا سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. کوئی ڈینٹسٹ نہیں تھے اس وقت. آج کل تو ڈینٹسٹ پالشیں لگا لگا کے سفید کر رہے ہوتے ہیں دانت کو. یہ جو آپ کو جو بڑی مشہور سیلیبریٹیز ہیں نا, ان کے ایسے چمکتے ہوئے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ چمکتے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹروں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے. درجنوں میں کسی ایک کے نیچرل بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ سب ڈاکٹروں کے کمالات ہیں. ڈاکٹر کے اپنے نہیں اتنے چمک رہے ہوتے جتنے ان کے چمک رہے ہوتے ہیں. چند ایک ہوتے ہیں ان میں. تو آج ہم دانت صاف کرتے ہیں, تو یہ کس کا احسان ہے ہمارے اوپر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تبھی اللہ کہتے ہیں آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت. پھر غسل, باڈی کی صفائی. اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے, اسلام اور مسلمان تو دور کی بات پوری دنیا میں نہانے کا رواج نہ ہوتا. یہ تو میں نے بتایا, غیر مسلم جو انگریز ہے وہ اعتراف کرتے ہیں ہمیں نہانا کس نے سکھایا ہے؟ مسلمانوں نے سکھایا. آج بھی یورپ کے بعض ممالک ایسے ہیں, میں ان ملکوں کا نام نہیں لیتا. ہمارے ایک ریلیٹو گئے, کہتے ہیں مجھے یورپ کے کنٹری کا پتا چلا, وہ بہت نفیس قوم ہے, بہت صاف ستھرے اور خوشبودار قوم ہے. کہتے جب میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ ان سے زیادہ بدبودار قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں. اور ان کی خوشبوئیں مشہور اس لیے کہ ان کی بدبوئیں بہت مشہور ہیں. ان بدبوؤں کو چھپانے کے لیے ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو ان کی بدبوؤں کے بھبوکے اتنے دنیا میں مشہور تھے کہ اس کو چھپانے کے لیے پھر اس میں جو خوشبوؤں کی صنعت نے ترقی کی ہے. تو یہ طبیعت میں نفاست کی وجہ سے نہیں, یہ بدبو کی وجہ. آپ کے گھر میں جب بدبو آ رہی ہوتی ہے اور ختم نہیں ہوتی, ختم کرنے کا طریقہ ہے بیت الخلا میں پانی بہا دو میرے بھائی, نہا لو تاکہ بغلوں کی بدبو ختم ہو جائے. آپ نہا نہیں رہے, آپ مہمانوں سے بدبو چھپانے کے لیے خوشبو کے اسپرے مار رہے ہو. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, ایک دن وہ بدبو پکڑی جائے گی. تو آج مسلمانوں میں صفائی کیوں ہے؟ یہ اسلام ہے بھائی. میں نے غیر مسلم کو دیکھا, سب غیر مسلم ایسے نہیں ہوتے, کسی غیر مسلم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہوتا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں تو صرف اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کے بعد اسلام نہیں. میں کنٹری میں تھا باہر, بڑا صاف ستھرا ملک, بڑا نیٹ کلین. ہم جوتوں کی دکان پہ گئے, میں نے کہا یار ذرا, انہوں نے 2 بندوں نے بنیان پہنے ہوئے تھے, 2 ملازم تھے بنیان پہنے ہوئے تھے انہوں نے. میں نے کہا کہ یار وہ ذرا اوپر والے شوز نکال کے دکھائیں, جاگنگ کے لیے شوز چاہیے تھے مجھے. جب انہوں نے یوں کیا ہے نا, دونوں نے, یا تو ایک ہوتا ہے نا غلطی سے رہ گیا, بعض دفعہ ہوتا ہے یار ٹائم نہیں ملا,
کچھ یہاں مسلمانوں کی رپورٹیں بھی اسی قسم کی ہے. یہ تو اللہ نے چھپایا ہوا ہے, بس باقیوں کے حالات اللہ جانتا ہے. باقیوں کا مطلب باقی چیزوں کے. خیر میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا سکتا نا. تو جب انہوں نے یوں کیا تو میری جب نظر پڑی ہے وہ تصور آج تک میرے ذہن میں, رات کو سوتا ہوں میری نیند اڑ جاتی ہے, وہ اپنا دماغ ہٹاتا ہوں وہاں سے. میں نے کہا یار ساؤتھ افریقہ کا جنگل بھی میں نے دیکھا ہے, ایمیزون کا جنگل اب تک نہیں دیکھ پایا لیکن ویڈیو میں دیکھا ہے. ایسا جنگل میں نے اس کائنات میں آج تک, یہ کیسے رہتا ہوگا, کتنی بدبو آتی ہوگی اس میں. گورا ہی تھا وہ. اگر وہ مسلم ہوتا یہ کنڈیشن نہ ہوتی. تو یہ تو اب وہ لوگ آئے ہمیں دیکھ دیکھ کے, اب ان کے ہاں واش روم میں شاور کا انتظام بھی شروع ہو گیا. جاپان میں تو سب جگہ پانی کا انتظام بیت الخلاء میں ہو گیا ہے. یہ کس نے رواج ڈالا ہے؟